بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نماز سے پہلے اذان کا کہنا ضروری ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اعلان کرنا، الاعلام، آواز دینا، النداء، نماز کے لیے لوگوں کو بلانا پکارنا۔ جس طرح شیعہ سنی کا نماز کے اوپر اتفاق ہے، محض چند جزوی اختلاف نماز کی ہیئت اور شکل کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی طرح شیعہ سنی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے لیے اذان کا دینا ضروری ہے، لیکن کلمات کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں اہم وضاحت کرتا چلوں کہ جو اختلاف شیعہ سنی کا نماز کے اندر یا اذان میں پایا جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح خود اہل سنت کے درمیان ہی یہ اختلاف پایا جاتا ہے، نماز کی ہیئت کے اندر بھی اور اذان کے کلمات کے اندر بھی۔ یعنی نماز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیث طبقہ وہ ہمارے ہاں سینے کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، اور ہم حنفی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں جیسے مالکیہ ہیں۔ یہ اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جس طرح اہل سنت میں اختلاف پایا جا رہا ہے، قرات کے اندر اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، بسم اللہ بآواز بلند کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے، اسی طرح ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، آمین بالجہر کہنا ہے نہیں کہنا ہے۔ یہ اہل سنت میں اختلافات نماز کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح اذان کے اندر بھی ہیں کہ اذان کے کتنے کلمات ہیں، اقامت کے کتنے کلمات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح شیعہ سنی اذان میں بھی اختلاف ہے۔ شیعہ سنی اذان کے اندر ایک اختلاف تو یہ ہے کہ اہل تشیع وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے توضیح المسائل ہے، ان کے مسائل کی کتاب ہے شیعہ کی، جامع تعلیمات اسلامی پاکستان سے چھپی ہے، مرجع جہاں تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی، یہ ان کے مسائل ہیں۔ صفحہ 151 پہ اذان اور اقامت کے مسائل کہتے ہیں، اذان 18 جملوں پر مشتمل ہے اور اقامت کے 17 جملے ہیں، یعنی اذان کی ابتدا سے 2 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کم ہو جاتا ہے، اور حی علی خیر العمل کہنے کے بعد 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت ہے۔ تو حی علی خیر العمل یہ حی علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں، اور یہ حی علی خیر العمل 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 906 میں لکھتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہتے ہیں اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد قربت کی نیت سے کہا جائے تو اچھا ہے۔ یعنی یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ حی علی خیر العمل یہ تو اذان کا جز ہے شیعہ میں، لیکن اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، یہ مستحب ہے شیعہ کے ہاں، ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر اذان میں اس کو کہا جائے تو اذان یہ اچھی بات ہے، اگر نہیں کہا جاتا تو اذان ہو جاتی ہے، لیکن اگر حی علی خیر العمل نہیں کہا جائے تو ان کے ہاں اذان نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو فرقہ پرست مولوی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف اذان کے اندر فرق ہے، اور یہ اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا ہے، اور یہ توہین ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل من گڑت بات ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ آیا اذان میں اضافہ ممکن ہے یا ممکن نہیں، اذان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر یہ ہماری گفتگو کا مقصد ہرگز کسی ایک فرقے کو اوپر کرنا اور کسی دوسرے فرقے کو نیچا کرنا نہیں ہے، یہ فرعون کا کام تھا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں موجود جو اختلافات ہیں اس کو سمجھا جائے کہ بھائی یہ اختلافات کس درجے کے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے، تاکہ سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان میں یہ جو دیوار بنائی جا رہی ہے اسے ہم شریعت کے ہتھوڑے سے اس کو کاٹیں، اس کو توڑ دیں، اس کو ختم کر دیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان اختلافات کا سہارا لے کر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جو نفرت پھیلانے والے اسکالرز ہیں یا نفرت پھیلانے والے مولوی طبقہ ہے، وہ عامت الناس کو کہتا ہے کہ دیکھو ان کی اذان الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو جدا کرتا ہے۔
اگر وہ مذہب کا غلط استعمال نہ کرتا اور لوگوں کو حقیقت بتاتا کہ بھائی ہمارے اندر بھی اختلاف موجود ہے، ہمارے ہاں مالکیہ اہل سنت ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ یعنی حنفی و ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ اہل سنت اس طرح بتاتے لوگوں کو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی جواز ہے، اور اگر ان کی اذان کے اندر حی علی خیر العمل موجود ہے تو یہ احادیث سے ثابت ہے، تو ہرگز ہمیں یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن کیا ہوا کہ نفرت کے اندر ایسی تقریریں کی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، احادیث کو چھپایا جاتا ہے، اور اپنی کتابوں کے اندر جو روایات موجود ہے اسے عامت الناس کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرا طبقہ شیعہ ہمارے بھائی، وہ اذان ان کی الگ ہے، ان کی نماز کے اندر وہ کلمات الگ ہیں، طریقہ الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار قرآن و سنت میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال موضوع کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو بات میں نے یہ کہی کہ یہ پہلا اختلاف ہے، حی علی خیر العمل کہتے ہیں حی علی الفلاح کے بعد، اور یہ نماز اذان کا جز ہے، اور یہ اذان کا جز ہے ان کے ہاں۔ میں نے توضیح المسائل سے آپ کو مثال دے دی۔ اب کیا یہ کہنا جائز ہے حی علی خیر العمل؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اہل سنت کے ہاں احادیث کی جو کتابیں ہیں اس سے یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ اذان میں صحابہ کرام اس کو کہا کرتے تھے۔ موطا امام محمد رحمہ اللہ، امام محمد بن الحسن الشیبانی، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ پہلی صدی کی حدیث کی کتاب ہے موطا امام محمد، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ اس کا سکین بھی آپ کو شو کرتا ہوں۔ موطا امام محمد صفحہ نمبر 49، اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان احيانا اذا قال حي على الفلاح قال حي على اثرها حي على خير العمل۔ ہمیں خبر دی مالک نے، انہیں خبر دی نافع نے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابن عمر اذان میں اللہ اکبر 3 بار اور اشہد ان محمد، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 بار کہتے تھے، اور کبھی حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہتے تھے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل تھا کہ وہ اسے کہا کرتے تھے اذان کے اندر۔ تو ایک صحابی کا یہ عمل ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جو اذان دیتے تھے اس میں یہ کہا کرتے تھے، اور اس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا موطا امام محمد کا۔ اسی طرح ابن حزم ظاہری نے المحلہ کے اندر اہل سنت کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے منقول ہے کہ وہ اذان میں حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ ہم یہ الفاظ اس لیے نہیں کہتے۔ اچھا، ابن حزم یہاں پر اپنا عمل بتا رہے ہیں اہل سنت کا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے یہ عمل، یعنی حی علی خیر العمل کہنا، اور دین میں حجت صرف آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ جو شخص اقوال صحابہ کو تسلیم کرتا ہے، یہ خوب غور کیجئے گا اس پر کہ ابن حزم نے یہاں پر جو بات کی ہے بہت انصاف کی بات کی ہے۔ ابن حزم کہہ رہے ہیں دین میں حجت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جو شخص اقوال صحابہ کو تسلیم کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس مسئلے میں ابن عمر کے قول کو اختیار کرے۔ ہمارے ہاں اہل سنت تو ابن عمر کا قول اختیار کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ اقوال صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی مسجد کے اندر فجر کی اذان میں یا کسی بھی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہا جاتا ہو۔ اور بھائی ابن عمر کی سنت پر ہی عمل کر لیں، ابن عمر کے طریقے کے اوپر ہی، لیکن یہ بتاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرف دوسری جگہ پر جو شیعہ کی اذان ہے اس میں یہ موجود ہے، تو لہٰذا انہوں نے ابن عمر کو ہی چھوڑ دیا، اور جہاں اگر کبھی بتاتے بھی ہیں تو اس بات کو چھپا دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ہم صحابی کے قول کو نہیں لیں گے۔ اچھا، جو شخص اقوال صحابہ کو تسلیم کرتا ہے، ابن حزم کہہ رہے ہیں اسے چاہیے کہ اس مسئلے میں ابن عمر کے قول کو اختیار کرے، اس لیے کہ ایسی بات قیاس سے نہیں کی جا سکتی، یعنی ابن عمر خود سے تو نہیں کہہ سکتے بھائی اذان میں اس چیز کا اضافہ کر دو، انہوں نے لازمی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہوگا، اور یہ قول ابن عمر سے صحیح ترین سند کے ساتھ ثابت ہے، صحیح ترین، یہ کوئی ضعیف بات نہیں ہے۔
اچھا، حسن بن حی کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے عشاء کی اذان میں۔ اس طرح کے آثار دوسرے تابعین سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہم اس کے قائل نہیں، اس لیے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، حضرت بلال ایک مرتبہ جگانے کے لیے اور تو ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ کہاں موجود ہے یہ روایت؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 716، اور اردو میں جو ترجمہ اس کا ہے پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی کا، اور تخریج ہے حافظ ندیم ظہیر کی، صفحہ نمبر 289۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے، اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤذنہ بصلاۃ الفجر، کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر کی اطلاع دینے آئے تو معلوم ہوا کہ آپ سو رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فأقرت فی تأذین الفجر فثبت الامر علی ذلک، تو ان کلمات کو اذان فجر میں مقرر کر دیا گیا اور اسی پر عمل جاری ہے۔ یہ حضرت بلال کے ان الفاظ کو رکھا گیا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ روایت ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی۔ تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، کیونکہ یہاں پر سعید بن مسیب کا بلال سے سماع ثابت نہیں ہے، اور درمیان میں ایک فاصلہ ہے۔ سعید بن مسیب نے حضرت بلال سے روایت نہیں کیا ہے، کس سے روایت کی ہے وہ واسطہ یہاں پہ کٹا ہوا ہے، لہٰذا یہ سند منقطع ہے، اور اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا ہے، بلکہ جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ موطا امام مالک کہ جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا تھا کہ جب ان کا خادم حضرت عمر کو اٹھانے کے لیے آیا نماز کے لیے، تو حضرت عمر کو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کلمات کو تم اذان کا حصہ بنا دو، ان یجعلھا فی نداء الصلاۃ، اس کو نداء الصلاۃ اذان کے اندر اس کو بنا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا اضافہ اس کے اندر شامل ہے، اور جن روایات کے اندر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اضافہ ثابت ہے وہ احادیث ضعیف ہیں، وہ احادیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سعودی اسکالر ڈاکٹر محمد رواس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فقہ ابن عمر، جس کا ترجمہ پاکستان سے ہوا ہے، ادارہ معارف اسلامی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فجر کی اذان کے اندر حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 114 کتاب فقہ ابن عمر، جب آپ اذان کے اندر حی علی الفلاح کہتے تو اس کے بعد حی علی خیر العمل کہتے تھے، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو ابن عمر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام میں سے ابن عمر، تو ان کا یہ عمل تھا کہ یہ حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا نیا اضافہ کیا گیا ہو، بلکہ صحابہ کرام سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ خیانت کس طرح سے کرتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں زبیر علی زئی صاحب نے کتاب کا ترجمہ کیا ہے عبادات میں بدعات، انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، اور یہ اصل میں کتاب ہے عمر بن عبد المنعم انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 122 جو اردو ترجمہ ہے اس کے اندر کس طرح خیانت کی گئی ہے یہ آپ دیکھیے گا کہ کتنا یہ لوگ خیانت کرتے ہیں۔ عبادات میں بدعات صفحہ نمبر 122 کہتے ہیں رافضیوں کی یہ مشہور بدعت ہے کہ وہ حی علی خیر العمل کہتے ہیں اذان میں۔ یہ لوگ تمام نمازوں کی ہر اذان میں یہ الفاظ کہتے ہیں، دین اسلام میں کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عام اذانوں میں حی علی خیر العمل کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، بعض صحابہ نے کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے یہ الفاظ کہے یا کہلائے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس پر مداومت نہیں کی، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ فعل انہوں نے کبھی کبھار صبح کی اذان میں کیا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری روایتوں میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے اور کبھی کبھار حی علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا عمل ہے، دوسری جانب
یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں نے اضافہ کیا اور بدعت ہے. یا تو یہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں یا عقل سے پیدل ہیں. دوسروں کی نفرت میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان سے کس طرح سے عقل چھین لی ہے. کتاب میں اوپر لکھا کہ یہ بدعت ہے، نیچے لکھا کہ نہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے. یہ آپ کو تعجب ہوگا. اور زبیر علی زئی جیسا بندہ وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے اور یہاں پر اس کی تحقیق کر رہا ہے، اور یہاں پر اس پہ کوئی تنقید اس نے نہیں کی، صرف اس لیے کہ یہ اس کے فرقے کا مولوی لکھ رہا ہے. تو زبیر علی زئی بھی کوئی دیانتدار آدمی نہیں ہے. دیانتدار ہوتا تو یہاں پہ لکھ دیتا کہ بھائی یہ چیز یہاں پر غلط ہے، مولوی صاحب غلط لکھ رہے ہیں. ابن تیمیہ کوئی اشارے ہے کہ ابن تیمیہ کسی چیز کو کہے گا یہ سنت ہے یا یہ چیز بدعت ہے؟ اگر صحابہ کرام نے ایک عمل کیا تو بدعت کیسے ہو گیا؟ صحابہ نے کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کیا. اور میں نے آپ کو بتا دیا موطا امام محمد سے، موطا امام مالک سے، اور اسی طرح ان کی اپنی کتابوں سے ہی میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا ہے. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ یہ کہنا جائز ہے یا بدعت ہے. اس پر ہم گفتگو کی طرف آتے ہیں. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ اضافہ ہے، اور حی علی خیر العمل یہ حی علی الفلاح کے بعد کہنا یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اذان میں اور نماز میں ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے گا. یعنی نماز کے اندر آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن اذان کے اندر اذان کے جو احکام ہیں وہ نماز سے بالکل الگ ہیں. ایک فرق موجود ہے. مثلا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے لیکن اذان میں کلام کیا جا سکتا ہے. امام بخاری نے تو اس کے اوپر پورا ایک باب نقل کیا ہے، باب الکلام فی الاذان، باب الکلام فی الاذان، اور حدیث نمبر ہے 616. یہ میرے سامنے فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی کی. بخاری کے اندر روایت ہے الکلام فی الاذان، اذان میں کلام کرنا. وتکلم سلیمان بن سرد فی اذانہ، سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اذان میں گفتگو کی ہے. وقال الحسن، اور حسن نے کہا لا باس ان یضحک وهو یؤذن او یقیم، کہ اقامت اور اذان کے دوران میں حسن کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہنسیں. آپ کیا کریں؟ یہ ہنسیں. یہ اس کے اندر 616 روایت بھی موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الصلاۃ فی الرحال کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیچے پھر مذاہب بھی ذکر کیے فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی نے کہ کن کن کا مسلک ہے کہ وہ اذان کے اندر گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مصنف ابن عبدالرزاق کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اذان کو بغیر وضو کے دیا جا سکتا ہے. اور المحلہ کے اندر ابن حزم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ فرق ہے اہل سنت کے ہاں. اور ابراہیم نخعی کا یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے، ابراہیم نخعی کا. مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 1816 عبدالرزاق سے، انہوں نے ثوری سے، انہوں نے منصور، انہوں نے ابراہیم نخعی سے قالوا کہتے ہیں کانوا لا يرون باسا ان يؤذن المؤذن على غیر وضوء، کہ وہ یہ اکابرین اور صحابہ وہ کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ اذان دی جائے بغیر وضو پر. تو اذان بغیر وضو کی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ اذان کو حالت وضو میں دیا جائے. اور اسی بات کو جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں. وضو کے بغیر اذان دینا، ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ باوضو اذان دینا مستحب ہے، اس لیے بغیر عذر کے وضو کے بغیر اذان نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر کبھی کسی وقت بلا وضو بھی اذان دے دی گئی تو ظاہری روایت کے مطابق مکروہ نہیں ہوگی. اس لیے بلا وضو کے دی گئی اذان کا دہرانا ضروری نہیں. لیکن اگر کوئی شخص عادت ہی بنا لے کہ ہمیشہ ہی بے وضو اذان دیتا رہے تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی کراہت ہے کہ اگر شخص عادت بنا لیتا ہے. تو بہرحال یہ فرق ہے. تو اذان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل نماز کی طرح ہی ہے اور اس کو آپ اس میں کوئی اضافہ اس طرح سے موجود نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے اس میں اضافہ بھی کیا. صلاۃ فی الرحال، بارش اور کیچڑ کے دوران میں آپ کہہ سکتے ہیں. بخاری کی روایت موجود ہے اور اس پہ آپ وحید الزماں کا جو حاشیہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اچھا، اب میں یہ بتانا چاہوں کہ عبداللہ ابن عمر کی جو اذان تھی وہ کیا تھی. عبداللہ ابن عمر کی اذان وہ فقہ عبداللہ ابن عمر، ڈاکٹر محمد رواس اس کی کتاب صفحہ نمبر 113 پہ لکھا ہے. ان کی اذان یہ تھی. ابن عمر سے اذان کی کیفیت کے بارے میں دو روایتیں منقول ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ آپ اذان کے الفاظ 3 مرتبہ کہتے تھے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر کی اذان اس طرح تھی اللہ اکبر 3 مرتبہ،
شہدت اللہ الہ الا اللہ 3 مرتبہ، شہدت ان محمد رسول اللہ 3 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 3 مرتبہ، حی علی الفلاح 3 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر یہ کہتے تھے۔ عبدالرزاق نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر ایک مؤذن کے پاس سے گزرے اور اس سے فرمایا اذان کہری دیا کرو کیونکہ اذان کہری۔ دوسری روایت یہ کہ اذان کے الفاظ 2 مرتبہ کہے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ابن عمر، اب دیکھیں ابن عمر یہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کو بدل کر شہدت اللہ الہ الا اللہ، شہدت ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ بھی صحابہ کرام سے اس میں اختلاف ہے، اور یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ بھی اس طرح کے ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ الگ الفاظ کہتے تھے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا، اور اس پر میں ایک اور حوالہ آپ کو دیتا چلوں۔ شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب فقہ عمر، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، صفحہ نمبر 79 میں وہ لکھتے ہیں بروایت امام مالک، حضرت عمر نے اپنے مؤذن کو فجر کی اذان میں کہنے کے لیے یہ کلمات بتائے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ یہ حضرت عمر نے اپنے مؤذن کو یہ بتائے ہیں جو کہ ان کے خادم تھے۔ خلاصہ بحث آج کی ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور اذان میں بات کرنا یہ بخاری سے ثابت ہوا، بخاری کے اندر ہے کہ آپ اذان میں بات کر سکتے ہیں۔ بارش کیچڑ میں یا سردی میں اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ آپ الصلاۃ فی الرحال، کہ اپنے اپنے مسکن میں، اپنے اپنے ٹھکانے میں، جہاں پر تم ہو، جس جگہ پر موجود ہو وہاں پر نماز پڑھ لو۔ اسی طرح کلمات اذان کے اندر اختلاف ہے کہ 2 مرتبہ کہے جا سکتے ہیں، 3 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی ثابت ہے کہ آپ 1 مرتبہ کہیں۔ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، جیسا کہ یہ موطا امام محمد، موطا امام مالک، اور اسی طرح جناب عالی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی تصریحات سے ثابت ہو گیا، جو کہ انہوں نے فقہ عمر میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی معلوم یہ ہوا آج کی اس گفتگو سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ شہدت اللہ الہ الا اللہ، شہدت ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پہ۔ اس تمام گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ اذان میں ہو جائے تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اذان کے جو کلمات یہ متواتر نہیں ہیں، یعنی اذان کے جو کلمات ہیں اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے اندر صحابہ کرام کے اندر اختلاف موجود ہے، اور بعد میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور خود آج کی اذانوں میں آپ دیکھ لیں کہ بریلویوں نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ بریلویوں نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یہ کہتے ہیں، یہ اضافہ ہے بالکل۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تھوڑا سا وقفہ کر کے کہا جائے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے تو یہ کہنے کے بعد فوراً اذان شروع ہوتی ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں اور فوراً اللہ اکبر اذان شروع کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ اب تو کچھ مساجد نہیں بلکہ اکثر مساجد کے اندر بریلویوں کی اقامت سے پہلے بھی صلاۃ والسلام کہتے ہیں، اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ منع کہاں پر ہے، آپ بتائیں منع کی دلیل کہاں ہے، آپ بتائیں کہ کہاں پر شریعت میں منع کیا گیا ہو۔ تو یہ ان کی دلیل ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا ہے اذان کے اندر، تو لہٰذا اضافہ ہوا ہے۔ اگر الصلاۃ خیر من النوم یہ اضافہ ہوا ہے، اور آج ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر بریلوی طبقے نے درود پاک کا اضافہ کیا، اذان سے پہلے ہو یا بعد میں، لیکن بہرحال اضافہ ہے، یہ اذان کے ساتھ آپ نے ملا دیا، اور اقامت سے پہلے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شیعہ لوگ اگر اس کو پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، تو یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی پڑھ لینا چاہیے، کبھی نہیں پڑھ لینا چاہیے، اور اس کو اگر لازم سمجھ لیں، اگر شیعہ لوگ اس کو لازم کہیں کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے، تب یہ بدعت ہے، تب میں بھی کہوں گا اور ہر فقیہ کہے گا کہ یہ بدعت ہے جس کو تفقہ حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا میں اس کو بدعت نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر یہ لوگ اس کو لازم سمجھ لیں تو پھر بدعت ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ توضیح المسائل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی اس کو کہہ لینا چاہیے، لیکن اگر نہیں کہتا یعنی یہ اذان کا جز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ بھی اس کو اذان کا حصہ نہیں مانتے، کبھی کہہ لیں اور کبھی نہ کہہ لیں۔ تو یہ شیعہ کو بھی دیکھنے چاہیے کہ وہ اس کو ہمیشہ نہ کہیں،
اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سنی حی علی خیر العمل کہا کریں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کبھی کبھار اشہد ان علی ولی اللہ کو چھوڑ دیں، جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو افراد و تفرید دونوں طرف سے ہے، شیعہ سنی دونوں کو ان چیزوں کے اندر باہر نکلنا چاہیے ان مسائل کو، اور زیادہ ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتا تو اس کی اذان ہی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر ایک شخص اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہے تو اس کی اذان غلط ہے، بدعت ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔